نبی اور رسول جب زمین پر آتا ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ تفصیل نہیں، ہر نقطے کو ایک تعلق، ایک ٹچ، ایک لنک چند جملوں میں دیتا ہوا آگے بڑھنا چاہوں گا۔ نبی جب دنیا میں آتا ہے اور وہ اللہ کے پیغام اور دعوت لوگوں تک دیتا ہے، تو اس کے سب سے بڑی مشکل جو اس کے راستے میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن جس بات کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم کس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ نبی کہتا ہے اللہ ہے، لیکن جن سے بات کر رہا ہوتا ہے ان میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن وہ اس کے نبوت اور رسالت کا اعلان رب نہیں کرتا۔ اس کی نبوت اور رسالت کا اعلان جبرائیل بھی نہیں کرتے، میکائیل بھی نہیں کرتے، کوئی فرشتہ نہیں کرتا۔ نبی خود دعویٰ کرتا ہے اور خود اس دعوے کی دلیل دیتا ہے۔ نہ رب آتا ہے اعلان کرنے کے لیے، نہ کوئی ملائکہ اترتے ہیں انسانوں کے سامنے آ کر اعلان کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب جب انسان اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، اس کو بھی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اب اس دعوے کو سن کر تین قسم کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ کہ جنہوں نے سنا اور مان لیا، حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اور وہی اس کے راستے پر چلنے سے ہی کامیابی ہے۔ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ سوچنے میں پڑ گئے کہ یہ پہلی دفعہ آواز سنی ہے، اور کچھ ابو لہب جیسے جنہوں نے پہلے جملے میں کہہ دیا تبت لکا یا محمد، تبت کہ تیرے لیے تباہی ہو، نعوذ باللہ کہ تو نے کیا اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ تو جب نبی بات کرتا ہے انسانوں سے، رب نہیں سامنے آتا، جبرائیل نہیں اترتا، نبی خود دعویٰ کرتا ہے اور خود اس کی دلیل دیتا ہے۔ اس کی بات سننے والے انسان جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ اسی وقت اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ جو سوچنے میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ وہ کہ جو برمرا مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب نبی نے اعلان کرتا ہے، اللہ کے راستہ بتاتا ہے، نبوت کا راستہ سکھاتا ہے، دین کا راستہ بتاتا ہے، مادیت سے نکال کر روحانیت میں لاتا ہے، گناہوں کی ادائیوں سے نکال کر عبادت کے حساب میں لاتا ہے، جب وہ فسق و فجور سے نکال کر تقویٰ میں ہوتا ہے، جب وہ یہ کوشش نبی کرتا ہے، تو پھر جو سامنے آ کے مخالفت کرتے ہیں، ان مخالفت کرنے والوں میں بھی تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دل سے انکار کرتے ہیں اور نفرت کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی کی بات سن کر اس کے خلاف زبان سے تردید کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر مضبوط ہوں یا ذہنی طور پر کمزور ہوں، وہ پھر تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نبی اللہ کا نمائندہ بن کے اعلان نبوت کرتا ہے، رب کی طاقت اس کی پشت پر ہوتی ہے، رب خود سامنے نہیں آتا، اس کو تین طرح کے انسانوں سے مقابلہ پڑ جاتا ہے۔ ایک وہ جو زبان جو دل سے نفرت کرتے ہیں، دوسرے وہ کہ جو زبان سے مخالفت کرتے ہیں، تیسرے وہ جو ہاتھ سے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے تمام انبیاء کی زندگی میں یہ بات نظر آئی، لیکن میں صرف وقت کی قلت کی وجہ سے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دعوت و تبلیغ اور اس کے مقابلے میں صبر و تحمل کیسے کرنا ہوتا ہے۔ دائی کہلانا تو آسان ہے، لیکن دائی بن کر دعوت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان ہر نوع انسانیت کا مقابلہ کرنا اور اس کے فیس کرنا، برداشت کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی اجتماع میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، اور نہ ہی کسی کی ضرورت تھی کہ حضور کے سامنے ایسی بات کر جائے، کیونکہ خود سردار تھے، عبداللہ سردار کے بیٹے تھے، اور سردار عبد المطلب کے پوتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے خاوند تھے، جو مکہ کی سب سے بڑی تاجر عورت تھی۔ اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے والا انسان، اتنی جہتوں سے تفاخر رکھنے والا انسان، جس کے سامنے کسی انسان نے کبھی رنگ اٹھائی نہیں کی تھی، لیکن جب آپ نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے انسانیت کو حق کی دعوت دی، تو سب سے پہلا جو جملہ سننے کو ملا وہ یہ کہ تو تباہ ہو، تو برباد ہو جائے۔ انسان جب یہ پہلی دفعہ جملے سنتا ہے تو اس کی طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ لوگوں دعوت کا کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس میں نبوت اور رسالت کی خوبی رکھ دیتا ہے، اس کے لیے یہ مشکل بھی آسان کر دیتا ہے۔ تاریخ انسانیت اور سیرت الرسول گواہ ہے کہ جب تقبل لگا یا محمد کا جملہ ابو لہب نے سب کے سامنے بولا تھا، حضور کے چہرے انور پر کوئی نام رکھنے کا ایک اثر بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضور سمجھتے تھے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام انگاروں پر اور کانٹوں پر چلنا ہے، کوئی ریشم کا بستر پر سونا نہیں ہے۔ لیکن سنیے، جس نے نبی بنا کے بھیجا تھا، جس نے رسول بنا کے بھیجا تھا، اس رب نے جب ابو لہب کا یہ جملہ سنا تو جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل تم بھی انسانیت کے سامنے اعلان کر دو کہ میرے حبیب نے تو تقبل لگا یا محمد کا جملہ سن کر صبر کر دیا ہے، لیکن جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ صبر نہیں کرتا۔ تاریخ انسانیت کے سامنے تم بھی اعلان کر دو، تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے حبیب کو تبت کہنے والے سن لے، انسانیت تم بھی سن لو اور گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے حبیب کو تبت کہا ہے، رب اس کو کہہ رہا ہے